ایک بار عقل اور قسمت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ عقل نے کہا میں طاقتور ہوں، قسمت نے کہا میں ہوں۔ آخرکار انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی آدمی کے ذریعے اپنا زور آزماتے ہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور ہے۔ ایک چرواہا کسی بڑے ذمہ دار کی بکریاں چراتا تھا، رات دن بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ساری عادتیں بکریوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ پانی بھی بکریوں کی طرح اوندھا ہو کر پیتا تھا اور کھانا بھی انہی کی طرح کھاتا تھا۔ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادے کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش مند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے بادشاہ یا شہزادے سے اس کی شادی کروں گا تو دوسرے ملکوں کے حکمران ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو نیک کام ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں۔ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ لال بھی مل جائے اور محبت بھی رہ جائے۔ اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کر دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گروی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گروی ٹھہرے گی اسی سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ عقل اور قسمت چرواہے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں پہنچے۔ اب میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر دیکھ لینا کہ کون کتنا طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کر رکی، جس کا منہ سر مٹی مٹی تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ گڑوی دوبارہ گھمائی گئی اور اللہ کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رکی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور اسے تیار کر کے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانے کے بعد کنیزیں اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئی اور وہاں بھی چرواہوں والی آوازیں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا اور اداس اور خاموش بیٹھی اس کے سب حرکتیں دیکھتی رہی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ چرواہے میں ذرا برابر بھی عقل نہیں ہے، کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں۔ اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی چڑھوا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر بیچاری شہزادی چرواہے سے کہنے لگی تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے درست جواب دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چرواہے نے بنا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا بتاؤ پیٹ کس کا اچھا ہے، پانی کس کا اچھا ہے، پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا پیٹ مچھلی کا اچھا، پانی لکڑی کا اچھا، پھول گوبھی کا اچھا ہے۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فوراً وزیر کو بلا کر حکم دیا اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دو۔ عقل اور قسمت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ عقل نے قسمت سے کہا تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی کہ اس کی شادی شہزادی سے کرائی، مگر ایسی قسمت کس کام کی کہ شادی کی رات ہی اسے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ قسمت نے کہا میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا مقدر۔ اس پر عقل نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم میرا ہنر دیکھو۔ یہ کہہ کر عقل چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی۔ چرواہا ایک دم ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا اب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری بات بتائی، جس پر چرواہے نے سوچا اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا محترم وزیر، شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی چڑھا دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی سے شہزادی سے میری شادی کرائی ہے اور شادی کی پہلی رات ہی پھانسی چڑھانا کہاں کا انصاف ہے؟ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کا کہنا ہے کہ چرواہا احمق ہے، اس لیے اسے پھانسی دی جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا، اس سے واقعہ پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا قبلہ حضور، ہم نے شرط رکھی اور اس نے ہمارے سوالوں کے درست جواب نہیں دیے، اس لیے ہم نے پھانسی کا حکم دیا۔
بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ سوال دوبارہ ہمارے سامنے پوچھے جائیں، درست جواب دیے تو ٹھیک ورنہ اسے پھانسی چڑھا دینا۔ شہزادی نے پہلا سوال کیا، پیٹ کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا، پیٹ دھرتی کا اچھا ہے جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا، پانی کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا، پانی بارش کا اچھا ہے جس پر سانس لینے والے ساری مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا، پھول کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، کپاس کا پھول سب سے اچھا ہے جو ساری مخلوق کا تن ڈھانپتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا، بیٹی یہ سب باتیں تو عقل مند کیا کرتے تھے۔ شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی۔ یہ دیکھ کر قسمت نے عقل سے کہا، اے عقل تم مجھ سے طاقتور ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ عقل اور قسمت اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو ایک انسان کو عروج حیات سے نواز دیتی ہیں۔ عقل ہو تو انسان اپنی قسمت بھی بدل دیتا ہے، اور اگر قسمت اچھی ہو تو نااہل بھی آگے آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی نعمتیں انسان کی ضرورت ہیں۔ اللہ اپنی ان نعمتوں سے ہر مسلمان کو نواز دے اور اپنی رضا میں راضی رکھے، آمین۔